محترم سامعین، شاہسوار صحابہ سیریز میں خوش آمدید۔ یہ وہ سیریز ہے کہ جس میں ہم حیات صحابہ کے سنہرے نقوش کے ساتھ اپنے ایمان کو منور کریں گے اور خود کو ان کی خوبیوں اور صفات حسنہ سے بہرہور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم بروز محشر اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ محترم سامعین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے متعلق گفتگو کریں گے کہ جنہیں اسلام کا شہسوار کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم شخصیت کے جن کے متعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر پھینکو تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، جو جنگ قادسیہ کے بہادر اور ہیرو تھے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی مراد پوری کی اور اعزازاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ محترم سامعین، آج کی عظیم شخصیت کا اسم گرامی ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا مکمل نام مالک بن احیب تھا۔ آپ کی کنیت اور نسبت کچھ اس طرح سے ہے: ابو اسحاق القرشی الزہری المکی المدنی۔ آپ نے مدرسہ محمدیہ یعنی صفا میں پرورش پائی۔ آپ اس مدرسے کے ہونہار طلبہ میں سے تھے۔ آپ کا شمار ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہوتا ہے کہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ آپ کی شخصیت اس لحاظ سے بھی ممتاز حیثیت رکھتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تیر پھینکا اور آپ ہی نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خون بہایا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ خود کو اسلام کا ایک تہائی حصہ قرار دیتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے ان سابقین الاولین میں سے تھا کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول دیں اور ان کے دل نور ایمان سے روشن کر دیے اور وہ جلدی سے ایمان کے وسیع صحن میں داخل ہو گئے۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر 17 برس تھی۔ یہ غزوات کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار ہوا کرتے تھے۔ آپ کی عظمت کے کیا ہی کہنے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کرتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسبت ان کی طرف کیا کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بنو زہرہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ بنو زہرہ میں سے تھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بڑے خوشگوار لمحات آتے ہیں جو اس توفیق کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پر نوازا، اور وہ لمحات ان اعلیٰ اخلاقی اقدار کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ذات میں جمع ہو گئیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بڑے خوشگوار لمحات آتے ہیں جو اس توفیق کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پر نوازا اور جن کی وجہ سے آپ ایک ممتاز شخصیت بن گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھے اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے سردار بنے، اور یہ خوبیاں ساری زندگی آپ کے ساتھ منسلک رہیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سب لوگوں سے بڑھ کر طاقتور، انتہائی خوش نصیب، کامیابی اور کامرانی سے سرفراز، لڑائی کے وقت سب لوگوں سے بڑھ کر سخت جان اور لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب نظر تھے۔ آپ اپنے اسلام قبول کرنے والا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے 3 دن پہلے میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا میں ایک اتھاہ اندھیرے میں ہوں کہ جس میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اچانک میرے سامنے ایک چاند روشن ہوا، میں اس کی طرف لپکا تو کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مجھ سے پہلے چاند کی طرف گامزن ہو چکے ہیں۔ میں اب وہاں زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں کب پہنچے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک گھڑی پہلے۔ جب میں جاگا تو مجھے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محلہ جیاد کی پہاڑیوں میں ملا۔ تو میں نے عرض کی کہ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور ان تینوں کے علاوہ مجھ سے کوئی بھی پیش قدمی کرنے والا نہیں تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کا آپ کے قبول اسلام پر رد عمل۔
آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری والدہ نے کہا کہ اے سعد، یہ کون سا دین تو نے اختیار کر لیا ہے؟ یہ دین چھوڑ دو، ورنہ میں نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی، نہ ہی چھاؤں میں بیٹھوں گی، اور یہاں تک کہ مر جاؤں گی۔ لوگ تجھے ملامت کریں گے کہ یہ رہا اپنی ماں کا قاتل۔ میں نے کہا اماں جان، آپ ایسے نہ کریں، میں کسی صورت بھی اپنے اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اماں جان نے ایک دن کچھ کھایا نہ پیا، جس سے وہ قدرے نڈھال ہو گئیں۔ پھر دوسرے دن بھی کچھ کھایا نہ پیا اور وہ مزید نڈھال ہو گئیں۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو صاف صاف کہہ دیا کہ اماں جان، اگر تیری 100 جانیں بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکل جائیں، تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ تم چاہو تو کچھ کھاؤ یا نہ کھاؤ، یہ میرا قطعی فیصلہ ہے۔ جب اماں جان نے میرے اس عزم مصمم کو دیکھا تو انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ کی بہادری پر چند روشن کرنے۔ ایک روز حضرت سعد رضی اللہ عنہ مکے کی ایک گھاٹی میں صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ تھے۔ مشرکین نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور دین اسلام کو برا بھلا کہا، جسے سن کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک مشرک کو اونٹ کی ہڈی دے ماری، جس سے وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کی خاطر بہایا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، وہاں اپنا مقام و مرتبہ بنایا اور مدرسہ نبویہ کے بہادر اور شاہ سواروں کے ساتھ مل کر اپنی بہادری اور شاہ سواری کے سفر کا آغاز کیا۔ غزوہ بدر سے پہلے بہت سی لڑائیوں میں شرکت کی۔ عبادہ بن حارث رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رابغ مقام کی طرف بھیجا تھا۔ اس روز حضرت سعد نے اپنی ماہرانہ تیر اندازی سے مسلمانوں کی حفاظت کی۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ تھی اور حضرت سعد بن ابی وقاص وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں اپنی تلوار کے جوہر دکھائے۔ گمسان کی لڑائی میں جا کودے۔ اس دن انہوں نے بہادرانہ اور جرأت مندانہ انداز میں لڑائی لڑی۔ آپ نے نہایت ہی ماہرانہ انداز میں تیر اندازی کی اور دشمن قوم کے سرداروں کو تیروں سے چھلنی کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر میں سہیل بن عمر کو تیر مارا، جس سے اس کے عرق النساء ران کی رگ کٹ گئی۔ طوالت کے پیش نظر ہم اس قسط کا اختتام کر رہے ہیں۔ اسلام کے عظیم شاہ سوار کے متعلق مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ سے ملتے ہیں اس سیریز کی قسط نمبر 2 میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔